رکھنا ہے اور دن ان کی تربیت گویا ہونی ہے۔ دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے سڑ رہے ہیں جیل میں، لیکن اللہ تعالیٰ جیل ہی میں ان کی تربیت جو ہے کرنا چاہتا تھا کہ بیرونی فساد سے، بیرونی عوامل جو ہے ان سے یہ جراثیم ان کو لگے اسے بچایا جائے، وہ جیل میں بہت جو ہے نا محفوظ رہیں گے، وہ بچائے ان کو۔ یہاں تک کہ وہی خواب آیا جس خواب کے ذریعے سے ایک شخص بچا تھا، بادشاہ نے خواب دیکھا اور وہ خواب بادشاہ کے لیے بڑا پریشان کن بن گیا، لیکن انہوں نے اپنے درباریوں کے سامنے پیش کیا کہ اس کی تعبیر بتلائیں، تو درباری جو ہے وہ بظاہر تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی بڑے لوگ معاشرے کے جو ہے نا اور کمیونٹی کے پڑھے لکھے لوگ، ہوشیار لوگ وہی رکھے جاتے ہیں، لیکن کوئی ضرور نہیں کہ ہر چیز وہ جانے، تو وہ لوگ بھی وہ خوابوں کی تعبیر نہیں بتا سکے، حالانکہ بادشاہ اپنے خواب کے بارے میں بڑا پریشان تھا اور سمجھ رہا تھا کہ کوئی اہمیت کا حامل جو ہے خواب ہے، لیکن وہ لال مجھکڑ لوگ جو ہے نا وہاں پہ انہوں نے کہا کیا بھائی کچھ زیادہ کھانا وانا کھا لیا ہے اس وجہ سے جو ہے نا یہ خواب پریشان قسم کی چیز جو ہے نا آپ کے سامنے آئی ہے، اتنا خواہ پریشان ہو گئے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک خواب پریشان ہے، لیکن بادشاہ اس پہ بھی مطمئن نہیں ہوا۔ جب یہ باتیں چل رہی تھی، تذکرہ ہو رہا تھا کہ خواب، بادشاہ کا خواب کوئی بڑی اہمیت کا حامل ہے اور سارے لوگ پریشان ہیں، کوئی پریشان ہو نہ ہو بادشاہ تو پریشان ہے، اس شخص کو یاد آیا، ساقی کو۔ تب اس وقت اسے یاد آیا، وہ کہتا ہے کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دیں، موقع دیں، وہاں پہ میں جیل میں جاتا ہوں اور خواب کی تعبیر لے کر آتا ہوں۔ اور وہاں پہ جا کے اس نے حضرت یوسف کو جو خطاب کیا ہے تو لفظ صدیق سے خطاب کیا ہے، اے سراپا راستی، اے پیکر مجسم صداقت کے اور راستی کے، یہ اس کا اپنا امپریشن تھا۔ اس نے حضرت یوسف کو جیسا دیکھا تھا ویسے۔ تو ہمیں یہ اس طرح کا مسئلہ درپیش ہے، اس کی تعبیر بتلا، انہوں نے بتلایا تو خواب کی تعبیر انہوں نے بتلا دیا۔ اس ضمن میں انہوں نے نہ صرف یہ کہ خواب کی تعبیر بتلائی، بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ مصر میں قحط سالی اور خشک سالی اور اس کے نتیجے میں فوڈ کرائسس، غذائیت کا مسئلہ جسے آج جو ہے نا فوڈ سیکیورٹی کہا جاتا ہے، یہ مسئلہ بھی کھڑا ہوتا تھا۔ تو فوڈ سیکیورٹی کے لیے انہوں نے جو اس کا مینجمنٹ ہے وہ بھی بتایا کہ ایسا کیا جائے۔ تو نہ صرف یہ بتلایا کہ کیا خطرات سامنے آنے والے ہیں اور کتنے سال تک آنے والے ہیں، بلکہ اس کی ایک تدبیر بتلا دی کہ کیسے اپنے جو غلے ہیں ان کو کیسے اس کو محفوظ کریں گے۔ بادشاہ نے جب یہ خواب کی تعبیر سنی تو بڑا مرعوب ہوا، اس نے فوراً کہا کہ ان کو لے کر آؤ میرے پاس، میں اپنا انہیں ایڈوائزر یا جو ہے خصوصی وہ مشیر کار بناتا ہوں۔ تو بظاہر دیکھیں کہ دنیا والوں کے لیے تو یہ کہ بھئی کسی کے سامنے اگر کوئی مجرم بھی ہو، سمجھا، تو بھی اگر اس کے سامنے کوئی چیز اس طرح کی آئے کہ چلیے باہر تو اچھل کے کود پڑے گا، چلو بھائی باہر نکلیں، جان بچی لاکھوں پائے۔ یہاں ایک بے گناہ آدمی ہے اور اس کے دل میں بھی خواہش ہے کہ بھئی کیوں میں بے گناہ یہاں پہ بیٹھا ہوں، مجھے رکھا گیا، میں باہر نکلوں۔ لیکن جب یہ پیغام بادشاہ کی طرف سے گیا ہے سالہ سال گزرنے کے بعد، انہوں نے کہا اس طرح سے نہیں میں نکلتا، جا کے پہلے تحقیق کر لو۔ اور واقعہ یہ ہے کہ یہ موقع آیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کیا کہ چھوٹے کسی شخص کی طرف سے نہیں، بادشاہ جو ہے اس کی طرف سے، اور اس کو یہ میسج دیا گیا تاکہ وہ تحقیق کر لے، تو اب کسی رومر کی، کسی افواہ تراشی کی جو ہے نا کوئی گنجائش باقی نہ رہ جائے۔ انہوں نے کہا کہ جا کے پوچھو پہلے کی معاملہ کیا تھا، جو یہ سب نے میرے ساتھ جو ہے نا سازشیں کی تھی اور یاری مکاری کی تھی، اس کا معاملہ، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی تحقیق کر کے آؤ، پہلے بتاؤ۔ چنانچہ وہ سب کو جمع کیا گیا، اور پھر بیگمات جو تھی نا اس زمانے کی، بظاہر ایسے ہی نظر آتا ہے کہ آج کے زمانے میں جیسے بیگمات ہیں نا، بیگمات مراد میں ایک خاص انداز میں بول رہا ہوں، جو اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کہتی ہیں کہ بڑی آزاد فعال ہیں، بڑی ماڈرن ہیں اور وغیرہ وغیرہ، تو جس سے یورپ کی تہذیب میں ہے اور امریکہ کی تہذیب میں، اور ان سے متاثر ہو کر ہمارے یہاں، ان کے یہاں، ہر جگہ پہ جہاں پہ ہیں، تو جو کسی مشرب کی نہیں ہوتی ہیں اور جو بالکل حواس اور یہ کہ اخلاق باختہ ہوتی ہیں،
وہ ہوتی ہیں کہ جو روشن خیال ہوتی ہیں، اور یہ ہوتی ہیں کہ جو بڑے ماڈرن ہوتی ہیں. تو وہ بھی ماڈرن جو ہے نا اس زمانے میں تھیں اس طرح سے، اور سوسائٹی بھی ماڈرن اس طرح سے تھی کہ اب جیسا آج کے زمانے میں ہے کہ اس طرح کی ماڈرن خواتین کے شوہر بے غیرت ہو گئے ہیں، اسی طرح سے زمانے کے شوہر بھی بے غیرت ہو گئے تھے. سب کچھ دیکھا، اس کے بعد چھوڑو جاؤ اپنے گھر میں بیٹھو چپ چاپ رہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. تو بہرحال بیگمات نے پھر آگے بڑھے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے مان لی، ان کی کوئی غلطی نہیں بھی، ساری غلطی تو ہم نے اپنے داؤ آزمائے تھے وہ، لیکن اس نے کچھ نہیں کیا. عشق کا آغاز اور یہ پینک بڑھانے کا معاملہ ہماری طرف سے تھا، یوسف کی طرف سے نہیں تھا، کچھ ہم نے کیا. تو اس وقت جو ہے نا گویا یہ حقیقت واضح ہوئی. تب حضرت یوسف باہر نکلے، بادشاہ مصر نے سارا اختیار ان کے ہاتھ میں دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے یہ ملک مصر اس کا جو وہ ہے انتظامی معاملات میرے حوالے کر دیں. لیا، اور جب 7 سال تو بڑے اچھے گزرے، 7 سال کے بعد جب قحط شروع ہوا ہے تو وہ قحط اتنا ہماگیر تھا کہ نہ صرف مصر میں بلکہ آس پاس کے ممالک تک وہ پھیلا ہوا تھا. اب یہی فوڈ سیکیورٹی مینجمنٹ جو ہے نا یہ بڑی اہمیت کی چیز ہے حقیقت میں. تو خیر کہاں وہ کہتے ہیں مثال جو مناسب نہیں ہے، لیکن بہرحال اب لوگوں کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں آزادی کے بعد ایک مسلم لیڈر بہت بڑا جو ہے نا بڑا مشہور گزرا ہے، لیکن جس طرح سے ان سے بھی بڑے لوگوں کو بھلا دیا گیا تو ان کو کیوں نہیں بھلا دیا جائے گا. جس کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا، ہندوستان کو انگریزوں کے جانے کے بعد فوراً جو مسئلہ ہندوستان کے سامنے تھا یہ بھوک مری کا تھا. ان کی غذائی مسئلہ تھا کیسے اس کو کنٹرول کیا جائے. رفیق ادوائی جو تھے، نہرو نے ان کو دیکھ کے، اور نہرو بڑا جو ہے ان کا احسان مند تھا حقیقت میں کہ اس شخص نے بہت ہی بہترین فوڈ پالیسی وہاں کی بنائی ہندوستان کی، اور مینیج کیا، بڑی کامیابی کے ساتھ مینیج کیا، جہاں پہ اندازہ یہ کیا جا رہا تھا کہ ہندوستان کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے بڑا کرائسس یہ اس کا ہوگا غذائیت کا، لیکن رفیق ادوائی نے کیا. خیر معمولی سی چیز ہے. تو انہوں نے حضرت یوسف نے یہ سب کیا. اس دن میں نہ صرف مصر سے لوگ آتے تھے اپنے یعنی غلے اپنے حصے کا لینے کے لیے، بلکہ باہر سے بھی لوگ خریدنے کے لیے آتے تھے. چنانچہ ان کے بھائی جنہوں نے ان کو 20 سال پہلے تقریباً کنویں میں پھینکا تھا، 15 سال کی 14 سال کی عمر میں، آج وہ 35 سال کے یوسف کو اچھا لہیم شہیم خوب لمبی داڑھی ماشاءاللہ اور تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں مصر کے، وہاں پہ پہنچ کے جا کے دیکھتے ہیں تو ان کے ذہن میں کچھ تو یعنی ان کی حرکتوں سے، اندازوں بات کے سے، لب و لہجے سے کچھ اندازہ تو ہوا کہ شاید یہ ہمارے بھائی کی کچھ اس کے اندر جو ہے نا وہ رمق پائی جاتی ہے، کچھ رنگ ہے. لیکن وہی کہ بھئی ایک آدمی جس کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے 20-22 سال پہلے کنویں میں پھینکا تھا، وہ مصر کے تخت پہ کیسے بیٹھا ہوگا؟ ایسے کیسے سوچ سکتے تھے؟ نہیں سوچ سکتے تھے. تو بہرحال اگر ان کے ذہن میں کوئی بات آئی بھی تو جھٹک دیا انہوں نے اور آگے بڑھ گئے، غلہ لیا چلے گئے. دوبارہ آیا حضرت بنیامین رکھ لیے گئے. سہوارہ آئے تو ان کی حالت یہ ہو چکی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند، آپ دیکھیں کہ حضرت یعقوب نبی کے کوئی معمولی خاندان نہیں تھا ان کا، لیکن حالات نے ایسا کر دیا تھا کہ ان کے بیٹے حضرت یعقوب کے چشم و چراغ اچھے خاندان کے، جن کے اندر غیرت ہے اور حمیت ہے، اب تیسری مرتبہ آئے ہیں تو ان کی شکل کچھ کس طرح سے ہو گئی ہے. بھئی یہ کار رجسٹریشن نمبر ہے 391488 بلاکنگ 391488. اچھا تو وہ جب آئے آخری بار تو اب ان کے پاس صورتحال یہ تھی کہ رقم بھی بڑی معمولی تھی، اور صورتحال یہ تھی کہ حضرت یوسف پہلے ہی کھو چکے تھے. بنیامین کو حضرت یوسف نے روک لیا تھا، ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ان کے بھائی ہیں. ایک بھائی نے جانے سے انکار کر دیا تھا،
باپ ادھر حضرت یعقوب شروع ہی سے پریشان تھے حضرت یوسف کے لیے، ان کی آنکھیں سفید ہو چکی تھیں روتے روتے یوسف کے غم میں، بینائی کھو چکے تھے، وہ اندھے ہو چکے تھے تقریباً. تو اب اتنے عرصے کے بعد بھائیوں کے اندر بھی کچھ بہرحال شرم اور کچھ وہ انسانیت جاگی. دوسرے حالات نے اتنا مجبور کر دیا تھا کہ جب وہ آئے یہاں پہ اس بار تو انہوں نے آ کے حضرت یوسف کو خطاب کیا، کہا کہ یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ. اے عزیز، عزیز یہ لقب تھا حقیقت میں اس پوزیشن کا. جیسے آج کسی لقب کو آپ منسٹر صاحب یا پرائم منسٹر صاحب، چیف منسٹر صاحب، تو وہ عزیز کا مطلب وہ اسی پوزیشن کا چیف منسٹر کہہ لیجئے، پرائم منسٹر کہہ لیجئے، وہ لقب کہ ہم اور ہمارے گھر والے ہمیں بڑی تکلیف لاحق ہو گئی. مسنا واہلنا الضر، اس کے اندر میں کیا بتاؤں، اس ترجمہ کرنا جو ہے نا، ہم بس یہ ہے کہ چھو لیا ہے ہم کو، یعنی مصیبتوں نے، تکلیفوں نے ہمیں گھیر لیا ہے، چھو لیا ہے، اور ہمارے پاس کوئی بڑی اونچی قیمت بھی نہیں ہے، بڑی معمولی پونجی ہم لے کر آئے ہیں، لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، آپ غلہ ہمیں پورا دیجئے. نہ صرف یہ کہ غلہ پورا دیجئے قیمت کے برابر، بلکہ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، ہم پر ہمیں صدقہ بھی دیجئے. آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف جو تیسرا سبق یہ ان کا بھائیوں کا وہ تھا اپیرنس ان کے سامنے، کہ انہوں نے دیکھا اور برداشت کیا، بیان نہیں کیا. اب جب بھائیوں نے آ کے یوں بالکل کہا کہ ٹوٹ چکے تھے اور یہ کہا کہ تصدق علینا، ہم پر صدقہ بھی کیجئے، عذرائے عنایت ہمیں مزید صدقہ بھی جو ہے اپنی طرف سے دیجئے، تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو اچھا بدلہ دیا کرتا ہے. تو حضرت یوسف اس وقت پھر خاموش نہیں رہ سکے، تو انہوں نے کہا کہ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، کہ تمہیں کچھ عطا پتہ ہے، جانتے ہو، یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کچھ کیا، لیکن جو تم نے کیا تھا ان کے ساتھ وہ جہالت میں کیا تھا، نادانی میں یا جذبات سے مغلوب ہو کر، اندھے ہو کر کیا تھا. تو سارا بالکل سیدھے سیدھے الزام نہیں لگایا انہوں نے. وَأَنْتُمْ إِذًا تم جاہلون، جبکہ تم جاہل تھے، یعنی جذبات سے مغلوب تھے. تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ جو کچھ کیا تمہیں کچھ معلوم ہے؟ اچھا قالوا أَيْنَ بَنَا، ارے تو آپ یوسف ہی ہیں، یعنی گویا ہم جانتے سمجھ گئے تھے کہ یوسف کے کچھ آثار ہیں، ملتے جلتے ہیں، لیکن بہرحال کیسے ہم کہتے ہیں کہ یوسف یہاں پہ بیٹھیں گے، تو آپ یوسف ہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا. اہم بات، صرف 2 لفظ اس میں آئے ہیں، اہم بات پورے حضرت یوسف کی اسٹوری اور ان کی سرگزشت، ان کا قصہ، ان کی کہانی، اور یہ کامیابی کی کہانی ہے. یہ 2 لفظوں میں انہوں نے بیان کیا خود اپنے بارے میں، انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. جی ہاں میں یوسف اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا. بلا شبہ جو تقوی اختیار کرے گا، حدود الہی کی پابندی کرے گا، اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرے گا، تقوی اور صبر اختیار کرے گا، 2 لفظ، تو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں